متن استغاثہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری سن لی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9۔ شرح: استغاثہ سہارا طلبی کو کہتے ہیں، یعنی مشکلوں اور ہلاکتوں سے نجات دینا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اول، اللہ سے استغاثہ، یہ سب سے افضل اور کامل ترین عمل نیز انبیاء اور ان کے متبعین کا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل میں شیخ رحمہ اللہ یہ فرمان الہی پیش کرتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے سہارا طلب کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ سورۃ الانفال۔ یہ واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1000 مشرکین کے مقابلے میں 310 سے کچھ اوپر اپنے صحابہ کی طرف نظر ڈالی تو اپنے رب عز و جل سے دعا کرنے کی خاطر خیمے میں چلے گئے اور قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھ سے وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے اہل اسلام کے اس چھوٹے سے گروہ کو ہلاک کر دیا تو زمین میں پوجا نہیں جائے گا۔ آپ برابر اپنے رب سے ہاتھ اٹھائے استغاثہ کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے آپ کی چادر سرک گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ کر پیچھے سے اڑا دی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی اپنے رب سے آپ کی دعا کافی ہو گئی، وہ ضرور آپ سے اس وعدہ کو پورا فرمائے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ دوم، مردوں یا نظروں سے اوجھل زندوں سے استغاثہ اور سہارا طلبی جو کہ سہارا نہیں دے سکتے، یہ شرک ہے کیونکہ ان سے استغاثہ وہی کر سکتا ہے جو ان کے لیے کائنات میں مخفی تصرف کرنے کا عقیدہ رکھتا اور انہیں ربوبیت کا حق دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ سوم، سہارا دے سکنے والے جانکار زندوں سے سہارا طلب کرنا، یہ استعانت کی طرح جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا ہے، تو وہ جو ان کی برادری کا تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابلے میں جو ان کی مخالفین میں تھا مدد چاہی تو موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا، چنانچہ اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ چہارم، کسی ایسے زندہ سے سہارا طلب کرنا جو سہارا نہیں دے سکتا، یہ اعتقاد رکھے بغیر کہ اس کو کوئی مخفی قوت حاصل ہے، جیسے ڈوبنے والا کسی اپاہج سے سہارا طلب کرے، یہ بے فائدہ اور اپاہج کا مذاق اڑانا ہے، چنانچہ اس وجہ سے ممنوع ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اپاہج آدمی کو پکارتے دیکھ کر کوئی دوسرا اس وہم مبتلا نہ ہو جائے کہ اپاہج کو کوئی مخفی قوت حاصل ہے جس کی بموجب وہ مشکل سے نجات دے سکتا ہے۔ متن، قربانی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو ہر عالم کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ شرح: ذبح خاص طریقے سے خون بہا کر روح ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ ذبح کے کئی مقاصد ہیں۔ اول، عبادت کے طور پر، یعنی مقصد یہ ہو کہ جس کو قربانی پیش کی جا رہی ہے اس کی تعظیم اور اپنی ذلت کا اظہار ہو اور اس کا تقرب حاصل ہو سکے۔ شرعی طریقہ پر اس طرز کی قربانی صرف اللہ جل شانہ
جل شانہ کو ہی پیش کی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے لیے اسے پیش کرنا شرک اکبر ہے۔ اس کی دلیل وہی آیت ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو ہر عالم کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162-163۔ دوم، مہمان کی مہمان نوازی یا شادی کے ولیمہ وغیرہ کے لیے ذبح کرنا۔ اس ذبح کا حکم وجوبی یا استحبابی طور پر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ایک بکری کا ہی صحیح ولیمہ کرو۔ سوم، ذبح بغرض خوراک یا بغرض تجارت وغیرہ۔ یہ ذبح از قسم مباح ہے، بنیادی طور پر اس میں فرمان الہی کے مطابق اباحت ہی پائی جاتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان کو ان کا تابع بنا دیا، تو کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 71-72۔ اس طرح کا ذبح اسباب و وسائل کے پیش نظر مطلوب بھی ہو سکتا ہے اور ممنوع بھی۔ متن نظر کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، وہ لوگ نظر پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔ شرح، یعنی اس بات کی دلیل کہ نظر عبادت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ نظر پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 7۔ آیت میں وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے لیے نظر پوری کرنا پسند فرماتا ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو عبادت ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔ سورۃ الانسان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان نظر ماننے والوں کی جس نظر پر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، وہ ایسی تمام عبادتیں ہیں جنہیں اس نے فرض فرمایا ہے، کیونکہ انسان جب عبادات واجبہ کی ابتدا کر دیتا ہے تو ان کا التزام کرتا ہے۔ دلیل ارشاد الہی ہے، پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے اور بیت اللہ کا طواف کرے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 29۔ نظر، جو کہ انسان کا اپنے اوپر کسی چیز یا کسی اطاعت کا لازم کر لینا ہے، غیر واجب مکروہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے، نظر کوئی بھلائی نہیں لاتی بلکہ اس کے ذریعے بخیل سے کچھ نکلوایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان کسی اطاعت الہی کی نظر مان لے تو اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمان نبی ہے، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ نظر کا اطلاق عموماً فرض عبادتوں پر بھی ہوتا ہے اور خاص نظر پر بھی، اور نظر خاص یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے۔ علماء نے نظر خاص کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں، جن کی تفصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ متن دوسرا بنیادی اصول، دلائل کے ذریعے دین اسلام کی معرفت ہے۔ اسلام کا معنی ہے توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا اور اطاعت کے ذریعے اس کا تابع فرمان ہو جانا اور شرک اور مشرکین سے برات اختیار کر لینا۔ شرح،
یعنی تین بنیادی اصولوں سے دوسرا اصول دلائل کے ذریعے دین اسلام کی معرفت ہے، یعنی دین اسلام کی معرفت اور جانکاری کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حاصل کی جائے، یعنی بندہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذریعے اور عبادت میں اس کو تنہا جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دے۔ اس طرح اسلام لانے پر بندہ قابل تعریف اور لائق اجر و ثواب ہوتا ہے۔ جہاں تک ایسے اسلام اور ایسی خود سپردگی کی بات ہے جو کہ تکوینی فیصلے کے تحت خود بخود عمل میں آتی ہے، تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو انسان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زمین و آسمان میں جو لوگ ہیں وہ طوعاً و کرہاً اسی کے لیے اسلام لائے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ اسلام کے سلسلے میں کہہ سکتے ہو کہ اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں: توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا، اطاعت کے ذریعے اس کا تابع فرمان ہو جانا، اور شرک و مشرکین سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ممنوعات سے پرہیز کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ اطاعت نام ہے حکم کو بجا لانے اور ممنوعات کو چھوڑ دینے کا۔ شرک سے برات یہ ہے کہ اس سے علیحدہ اور الگ ہو جایا جائے۔ یہ علیحدگی و بیزاری مشرکین سے علیحدگی اور بیزاری کو مستلزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو کہ ان کے ساتھ ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے علیحدہ اور بیزار ہے۔ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ متن اور اس کے تین مرتبے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان، اور ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں۔ شرح: مؤلف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ دین اسلام کی اوپر تلے تین مرتبے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے اندر اسلام، ایمان اور احسان سے متعلق جبریل علیہ السلام کے سوالات کے جواب میں فرمایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ متن چنانچہ ارکان اسلام 5: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔ شرح: اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہی رکن ہے، کیونکہ عبادت کا دار و مدار بیک وقت دونوں گواہیوں کی درستگی پر ہے، اور کوئی بھی عبادت بلا اخلاص الہی اور بلا اتباع رسول قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اخلاص الہی لا الہ الا اللہ کی گواہی پر اور اتباع رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر منحصر ہے۔ متن شہادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ
بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کا ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ لا الہ ہر اس معبود کی نفی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جاتا ہے۔ اللہ عبادت کو اللہ وحدہ کے لیے ثابت کرتا ہے جس کا اپنی معبودیت میں کوئی شریک نہیں، جس طرح کہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تفسیر جو مذکورہ باتوں کی وضاحت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان معبودوں سے بالکل علیحدہ ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، مگر اس سے علیحدہ نہیں جس نے مجھے فطرت کے مطابق پیدا کیا، تو بے شک وہی مجھے ہدایت دے گا، اور اللہ نے اس کو اس کے بعد میں باقی رہ جانے والی بات بنا دی تاکہ وہ لوگ باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا۔ تو اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو تم لوگ کہو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ شرح: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی خود اپنی ذات کے لیے گواہی ہے کہ معبود وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس بات پر فرشتوں اور اہل علم کی بھی گواہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر یہ کہہ کر زور دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اہل علم کی زبردست منقبت بیان کی گئی ہے، اور یوں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ گواہ ہے۔ یہاں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو شریعت الہی کا علم رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مرتبہ انبیاء و رسول کو حاصل ہے۔ یہ گواہی گواہوں اور جس بات کی گواہی دی گئی ہے دونوں کی عظمت کے پیش نظر عظیم ترین گواہی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اہل علم گواہ ہے۔ اور جس بات کی گواہی دی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں یکتا و تنہا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم میں بھی اسی پر زور دیا گیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کا قول اس کا معنی یہ ہے کہ سے مراد لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور وہ یہ کہ معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ عز و جل کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے، کیونکہ الہ مالوہ کے معنی میں ہے، اور تعبد کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا جملہ نفی اور اس بات پر مشتمل ہے۔ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اس بات، اور لفظ جلالہ اللہ لا کی محذوف خبر کا بدل ہے۔ مکمل جملہ یوں ہے: لا الہ حق الہ اللہ۔ ہمارے ذکر کردہ مکمل جملہ میں حق محذوف کو خبر ماننے سے مندرجہ ذیل اشکال کا جواب ہو جاتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت سے ایسے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معبود کہا ہے، اور ان کے پجاری بھی انہیں معبود کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے رب کا حکم آ جائے گا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 101۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم الوہیت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کریں جبکہ تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود اور الوہیت کے لائق نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ لا الہ الا اللہ میں حق کو خبر مان لینے سے اس اشکال کا واضح طور پر جواب ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ معبودان جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں
ہے تو معبود ہی لیکن باطل ہے، سچے معبود نہیں ہے اور نہ انہیں الوہیت کا کچھ حق ہے۔ اس مفہوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کر رہا ہے، یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں حق ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ باطل ہے اور وہی عالی شان بڑا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 62۔